ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں چیئرمین نیب جاوید اقبال لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, آپ کو لیے چلتے ہیں. کوئی ریفرنس میرے پاس ریجن سے آیا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کا مطالعہ کیا ہے, اس کو دیکھا ہے, اور جب فیل کیا ہے کہ کیس بنتا ہے تو ہم نے کیس بنایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نیب کا ادارہ وجود میں اسی لیے آیا ہے نا کہ جی آپ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشش کریں. اگر کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو وہ آپ کو الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن آج میں آپ کے سامنے دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ الزام کسی نوعیت کا بھی ہو, کیریکٹر اسیسینیشن ہو, بلیک میلنگ ہو, دھمکیاں ہوں, انسینٹو ہو, لالچ ہو, کچھ بھی ہو, نیب نے اپنا کام کرنا ہے اور نیب اپنا کام کرتا رہے گا, بجائے اس کے کہ آپ الزامات تراشی میں, دشنام ترازی میں اپنا وقت ضائع کریں. زیادہ بہتر ہے کہ آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو متعلقہ عدالتیں موجود ہیں, آپ عدالتوں میں چلے جائیں اور اپنا آپ ریلیف لے لیں. باقی ایک یہ بات تواتر سے دہرائی جاتی ہے کہ جی نیب پلی بارگین کر لیتا ہے. نیب جب پلی بارگین کرتا ہے تو قانون کے مطابق کرتا ہے. قانون میں پلی بارگین کی شک موجود ہے, نیب کے اختیارات ہیں کہ آپ پلی بارگین کریں. اور دوسرا مطلب, میں جو تنقید کرنے والے اصحاب ہیں اس اینگل سے, اسپیشلی پلی بارگین سے, ان سے میں گزارش کروں کہ پلی بارگین کی حتمی منظوری عدالت دیتی ہے. حتمی منظوری کا اختیار چیئرمین کے پاس نہیں ہے. چیئرمین اپنی سفارشات کے ساتھ بھیج دیتا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ کا 100 روپیہ ڈوب رہا ہے تو 100 کی جگہ آپ کو 95 روپے مل جائیں؟ آپ سال ہر سال پھرتے رہتے ہیں. لوگ جنہوں نے یہ جرائم کیے ہیں, جن جرائم میں ملوث ہیں, وہ چند سال کی سزا کاٹ کے باہر آ جاتے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کا جو رزق حلال ہے, آپ کی جو کمائی ہے, اسپیشلی بیواؤں کی, یتیموں کی, پینشنرز کی, اور ان لوگوں کی جنہوں نے ایک ایک پائی جمع کر کے اپنی انویسٹمنٹ کی اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ 2 کمروں کا کم از کم ایک مکان ہمارے لیے ضرور ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں. تو پلی بارگین قانون میں موجود ہے, حتمی اجازت اس کی عدالت دیتی ہے. نیب تمام حالات واقعات کو سامنے رکھ کے, شہادتوں کو سامنے رکھ کے یہ طے کرتا ہے کہ جی کتنی پلی بارگین ہے. اور آج تک اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نیب کے کسی ریجن میں کوئی زبردستی پلی بارگین کرائی گئی ہے یا کسی کو مجبور کیا گیا ہے, تو میں نیب کے تمام افسران کو نہیں, میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, جو سزا مرضی آپ مجھے دیں, میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے زبردستی پلی بارگین کرائی گئی ہو, بلکہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو بھی سامنے رکھا گیا ہے, اس آدمیوں کی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھا گیا ہے, حالات کو بھی سامنے رکھا گیا ہے, معیشت کو بھی سامنے رکھا گیا ہے, اور تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک طرف, جو آپ کی مجبوریاں تھیں ان پہ تو میں کمپرومائز نیب نہیں کر سکتا. نیب نے یہ آپ کے رزق حلال تھی, آپ کی کمائی تھی, یہ آپ کو واپس دلانا مقصود تھا. اور اس وقت تک جو میرے پاس جمع تقسیم جو میں نے کی ہے, تقریباً 10 ارب سے زیادہ وہ رقومات ہیں جو نقد لاہور ریجن اس وقت تک تقسیم کر چکا ہے. آپ جو لوگ اس میں متاثرین ہیں یا جن کو یہ رقم ملی ہے وہ 50 سال بھی پھرتے رہتے تو شاید اس رقم کا ان کو 10واں حصہ بھی نہ مل سکتا. تو جب آپ نیب پر تنقید کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں. پلی بارگین کا جو کنسیپٹ ہے صرف ہمارے قانون میں نہیں ہے, بلکہ دنیا کے مختلف جو اینٹی کرپشن لاز ہیں, جیسے ڈنمارک کا ہے, یو کے کا ہے, امریکہ کا ہے, انڈیا کا ہے, نیپال کا ہے, سارک لا کنٹریز کا ہے, اس میں کسی نہ کسی شکل میں یہ شک موجود ہے کہ آپ پلی بارگین کریں اور متاثرین کو جو ہے ان کی اشکشوئی کریں, ان کی ڈوبی ہوئی رقم ان کو واپس ادا کریں. جہاں ہم آپ کو ڈوبی ہوئی رقم آپ کی نہیں لا کے دے سکے وہاں آپ کو پلاٹ ملیں. اور وہ سوسائٹیاں جو کہ ماضی میں جن کا یہ خیال تھا کہ جی نہیں ہم قانون سے بالا تر ہیں, ہم ان کو قانون کے مطابق ہم نے ان کو ڈیل کیا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے جو اس میں مطلب جو بڑی بڑی سوسائٹیاں تھیں, بڑے بڑے لوگ تھے ان میں, لیکن میں کسی کا نام نہیں لے رہا, اور میری دعا کہ پروردگار ہر ایک کی عزت محفوظ رکھے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیواؤں, غریبوں, پینشنرز, ان کے ساتھ آپ لوٹ مار کریں اور نیب پہلوتئی کرے اور کہے کہ جی نہیں ہم ایکشن نہیں لیتے. پہلے بھی ایکشن لیا تھا, اب بھی ایکشن لے رہے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ایکشن ہوتا رہے گا. لیکن وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ ڈی جی صاحب کی بات کو مد نظر رکھیں کہ پہلے اگر یہ پوچھ لیا جائے. میں اس وجہ سے زیادہ زور نہیں دے رہا کہ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں, میں اس میں زیادہ زور نہیں دیتا. لیکن آئندہ جب آپ مستقبل میں کوئی ایسی بات ہو, بلکہ یہ میں اہل لاہور سے بھی ایڈریس کر لوں
یہ ٹھیک ہے کہ لاہور ہے اور لاہوری جو ہے وہ زندہ دلانے لاہور میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب انویسٹمنٹ کریں تو اتنی معصومیت اور بھول پن کا ثبوت نہ دیں کہ فراڈیوں کو یہ موقع ملے کہ وہ بار بار جو ہے وہ اہلیان لاہور سے فراڈ کریں۔ ایک جو بات تواتر سے کہی جاتی ہے اور مجھے اس پر وہ ایک جاپانی کہاوت بڑی یاد آتی ہے کہ آپ جھوٹ اتنے تواتر سے بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ کہ نیب کے مقدمات میں فیصلے نہیں ہوتے۔ آپ یقین کریں کہ اگر فیصلہ کرنے کا اختیار ہو تو میں 2 مہینے کے اندر جتنے ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں جو 1275 سے زیادہ ہیں، میں ان کے فیصلے 2 اور 2.5 مہینے کے اندر کر دوں گا۔ فیصلوں کا اختیار نیب کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ ایک ریفرنس ایک عدالت میں داخل کر دیتے ہیں تو یہ کیس کا لاجیکل اینڈ ہے۔ نیب نے کیس داخل کر دیا، اب چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت مہربانی کی، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز کی جو ہے وہ تعداد بڑھائی جائے، تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم خود بھی اپنے تمام ریفرنسز کا جائزہ لے رہے ہیں، اور وہ جائزہ اس لیے لے رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک ریفرنس میں اگر 50 سے زیادہ وٹنسز ہیں تو آدمی ایگزامن کرے کہ بھائی میٹر تو کوالٹی کرتی ہے نا، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی۔ یہ ڈی پی جے صاحب بیٹھے ہوئے ہم اسے ایگری کریں گے کہ قانونی شہادت میں کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ ایسے بھی سپریم کورٹ کی کیسز موجود ہیں جن میں ایک گواہ کے بیان پر سزا موت تک ہوئی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ جی بنیادی جو چیز ہے وہ کوالٹی ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے۔ تو ہم تمام ریفرنسز کو دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں، اور جب محسوس ہوگا کہ کچھ گواہ ایسے ہیں جو کہ لاہور میں چیئرمین نیب جاوید اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف کام پر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، الزام تراشی اور دھمکیوں میں نیب نہیں آئے گا۔